بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس پاور پوائنٹ ٹریننگ میں ویلکم۔ آج سے ہم مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ٹریننگ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری انٹروڈکشن ویڈیو ہے اس کے اوپر۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ایم ایس پاور پوائنٹ کا جو رائٹ یوز ہے وہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ مائکروسافٹ نے اس سافٹ ویئر کو کیوں ڈیزائن کی ہے، کس پرپز کے لیے۔ بہت ہی فیمس اور پاپولر اپلیکیشن ہے ایم ایس آفس گروپ کی۔ ٹریننگ کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم نے اس سافٹ ویئر کو مزید آفیشیل ورکنگ کو سمجھنے اور آفیشیل ورکنگ کو کمپیوٹرائز میتھڈ میں پریزنٹ کرنے کے لیے ہم نے اس سافٹ ویئر کو سٹارٹ کیا ہے۔ مائکروسافٹ نے بیسیکلی اس سافٹ ویئر کو ڈفرینٹ ٹائپ پریزنٹیشنز کے لیے، جو کمپیوٹرائز پریزنٹیشنز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ سافٹ ویئر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ماضی میں کسی چیز کی جو بریفنگ تھی یا کسی پروجیکٹ کے اوپر بریفنگ دینا ہوتی تھی تو اس کے لیے مختلف جیسے بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ یوز کیا جاتا رہا ہے کہ کوئی بھی ایک پرسن مثلا کوئی ڈیلیگیشن آ جاتا ہے تو اس کو بریفنگ دیتے ہیں تو وائٹ بورڈ یا اس طرح سے بلیک بورڈ کا یوز کیا جاتا تھا اور اپنے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو پریزنٹ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ ایک آکورڈ میتھڈ ہو چکا ہے۔ ابھی لیٹسٹ جو ایک سسٹم ہے اس میں ہم آج کے دور میں ای لیکچرز کا جو ایک دیکھتے ہیں سسٹم، وہ بہت ہی پاپولر ہے۔ مثلا کہ پروجیکٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں یا ایل ای ڈیز لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو جو بھی مثلا پریزنٹیشن آڈیٹوریم یا پریزنٹیشن روم ہوتا ہے اس میں ڈیلیگیشن کو سٹنگ دی جاتی ہے اور وہاں پر ہی پریزنٹیشن ویا لیپ ٹاپ یا آپ کے پاس جو سسٹم ہے جس پر آپ نے پریزنٹیشن تیار کی ہوتی ہے اس کو آپ پلے کر دیتے ہیں۔ تو جو اس پریزنٹیشن کی سلائیڈز ہوتی ہیں ان کے اوپر اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ مکمل جو بریفنگ ہے وہ پری ڈیزائنڈ ہوتی ہے اور تمام جو ڈیلیگیشن ہے وہ اس پریزنٹیشن سے مستفید ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاور پوائنٹ ہمارے لیے کیا کیا فیچرز لایا ہے اور ان کے اوپر ہم کس طرح اپنی ورکنگ کر سکیں گے۔ تو میں ان شارٹ ابھی اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ میں کرا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں مائکروسافٹ پاور پوائنٹ بیسیکلی ایک پریزنٹیشن اپلیکیشن ہے، تو پریزنٹیشنز کو ڈیل کرتا ہے۔ یہاں میں نے ابھی اکارڈنگ ٹو دی مائکروسافٹ پاور پوائنٹ اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ واٹ از پریزنٹیشن، یعنی پریزنٹیشن سے کیا مراد ہے۔ یہاں دیکھیں ڈیفینیشن: A presentation is a collection of slides created or designed ٹھیک ہے or composed on a particular task or topic، یعنی کسی بھی موضوع کے اوپر کسی ٹاسک کو لے کر ہم سلائڈز کریٹ کریں، یعنی پیجز بنائیں، پیجز کریٹ کریں، تو ان کی کلیکشن کا نام پریزنٹیشن یعنی اوورآل فائل نیم پریزنٹیشن کہلائے گا۔ اب جو کلیکشن ہم نے کیا دیا تو اس میں آپ دیکھیں ملٹیپل سلائیڈز ہو سکتی ہیں، 5 بھی ہو سکتی ہیں، 10 بھی ہو سکتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاپک کے اوپر کہ ہم نے اس کے اوپر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کتنا لینتھی ہے اور اس کو ہم نے کتنی ڈیٹیل دینی ہے۔ یہ بھی میں نے اکارڈنگ پاور پوائنٹ جو اس کی ڈیفینیشن ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہے کہ بیسیکلی یہ کلیکشن آف سلائیڈز ہیں، ان کو پریزنٹیشن کہا جاتا ہے اور یہ کسی بھی موضوع کے اوپر یہ بریفنگ یا یہ ڈیٹیلز ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سلائیڈ کے حوالے سے ڈیٹیل میں نے پریزنٹ کی آپ کے سامنے۔ سلائیڈ بیسیکلی ہمارا ورکنگ ایریا ہوتا ہے جہاں پر ہم جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس کو ریٹن بھی پریزنٹ کرتے ہیں، ٹائپنگ کرتے ہیں، یعنی امیجز بھی انسرٹ کرتے ہیں، گراف چارٹس بھی ہم ایڈ کرتے ہیں، ٹیبلز وغیرہ بھی، ٹیکسٹ میڈیا کلپس، یہ ساری چیزیں ہم اس کے اوپر ڈیفائن کرتے ہیں۔ یعنی پاور پوائنٹ بہت ہی اس سلسلے میں پاورفل فیچرز رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں جنرل بات کہ مثلا ہم جب ٹاپکس کو پریزنٹ کرتے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹاپک تمام لوگوں کے لیے بہت ہی آسان اور عام فہم ہو۔ اس سلسلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم بعض دفعہ کسی چیز کو بول کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم کسی چیز کو لکھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بول کر یا لکھ کر، اور بعض وقت ساتھ ہم ڈائیگرامز بنا دیتے ہیں۔ یعنی جب ہم ان ساری ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، چلیں اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ لیٹ کنسیڈر مثلا دیکھیں ایک ٹیچر ہے، وہ کلاس میں انٹر ہوتا ہے تو وہ پوری کلاس صرف بول کے پڑھا کے چلا جاتا ہے،
اسی طرح ایک دوسرا ٹیچر آتا ہے، وہ بولتا ہے ساتھ ساتھ وہ وائٹ بورڈ پہ لکھ بھی دیتا ہے. یہ اب پہلے سے دوسرا جو ٹیچر ہے یہ اچھے اعلیٰ درجے کا ہے. پھر ایک تیسرے نمبر پہ مثلاً ایک ٹیچر آ جاتا ہے، وہ بول کے بھی پڑھا رہا ہے، وہ وائٹ بورڈ پہ لکھ بھی رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ ڈائیگرامز بھی بنا رہا ہے. تو دیکھیں یہ اسی طرح مزید تیسرے درجے کا ٹیچر ہوا. مزید اسی طرح سے اس طریقے سے یعنی وہ چونکہ ڈفرینٹ سمجھانے کے لیے میتھڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جتنی زیادہ دیکھیں ایک بریفنگ کو یا ایک پریزنٹیشن کو ڈفرینٹ میتھڈز کے ساتھ سجایا جاتا ہے یا فارمیٹ کیا جاتا ہے، وہ پریزنٹیشن زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں اور لوگوں کو زیادہ اچھے طریقے سے وہ سمجھ آتے ہیں. یعنی اگر آپ پوری پریزنٹیشن جیسے میں نے کہا کہ پوری کلاس بس صرف بول کے پڑھا کے چلے جائیں، تو مطلب صرف آپ لوگوں نے اس میں ایک ٹیکنیک استعمال کی ہے. آپ نے انسان جو باقی جتنی بھی ہیں سینسٹیو سینسز ہیں ان سے نہیں، صرف جسٹ آپ نے بول کے یعنی لسننگ اینڈ اسپیکنگ سے آپ نے یہ چیز پڑھائی ہے. جبکہ جب ہم دیکھیں باقی سینسز کو بھی استعمال کریں تو زیادہ اچھی طریقے سے ہم کسی چیز کو پڑھا سکتے ہیں اور اسے زیادہ لوگ مثلا دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ پہلے قسم کا جو ٹیچر ہے اس نے کیا کیا کہ بول کر ساری کلاس پڑھائی ہے، تو ہو سکتا ہے دیکھیں 100 میں سے لیٹ کنسیڈر 10 بچوں نے کلاس سمجھی ہو. اسی طرح جب اس نے بولا بھی ہے ساتھ ساتھ لکھا بھی ہے، ہو سکتا ہے 100 میں سے 20 اسٹوڈنٹس نے سیکھ لیا ہو. لیکن ساتھ ساتھ اسی طرح تیسرے ٹیچر نے مثلاً بولا بھی ہے ٹاپک، ساتھ ساتھ لکھا بھی ہے، ساتھ ساتھ ڈائیگرامز بھی بنائی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے آپ اسٹوڈنٹ زیادہ مطلب 50% اسٹوڈنٹس نے اس ٹاپک کو صحیح سمجھ لیا ہو. اسی طرح ایک اور ٹیچر وہ مثلاً بول کے بھی پڑھا رہا ہے، ساتھ لکھ بھی رہا ہے، ڈائیگرامز بھی بنا رہے ہیں، ساتھ پکچرز بھی دکھا رہے ہیں، ساتھ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بھی مثلاً پروجیکٹر پہ پلے کر کے دکھا دیتا ہے. تو اس طرح سمجھیں کہ سم ٹائم تو 100% اسٹوڈنٹس کو وہ بات سمجھ آ جاتی ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی اسٹوڈنٹ پھر مسنگ نہیں ہے کہ اس کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو. یہ جتنی میتھڈ کے ساتھ، جتنی فزیکل ایگزامپل کے ساتھ اور ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے ساتھ جب ہم کسی چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو زیادہ پرفیکٹ، ٹھیک ہے، اور کمپیٹیبل پریزنٹیشن کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں ایک فطرتی بات ہے، نیچرل تھنگ ہے کہ ہم مختلف دیکھیں اللہ کریم نے ہمیں سینسز دی ہیں، ہم مختلف سینسز سے کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی چیز کو سمجھتے ہوتے ہیں یا سیکھنے کی سمجھنے صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں. تو جب کوئی بھی ٹیچر یا کوئی بھی پریزنٹر ان تمام ٹیکنیکس کو استعمال کرتا ہے یا ان تمام ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے جب وہ ایک پریزنٹیشن بنائے گا تو وہ لوگوں کے اوپر ایک بہت اچھا امپیکٹ ڈالے گی. کیونکہ میں نے آپ کو پروفیشنل ٹریننگ کرانی ہے اور اس میں نے وہ ٹپس دینی ہیں جن کے ذریعے سے آپ لوگ ایک اچھی افیکٹو پریزنٹیشن بنا کر آپ اس کو جب پلے کریں گے تو وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ وہ لوگ اس کو لائکس بھی کریں گے اور ان کو اس کو فالو بھی کریں گے. تو بہرحال پاور پوائنٹ ہمیں آل ٹیکنیکس جو ہیں ان کو ان کے حوالے سے اکاموڈیشن دیتا ہے کہ ہم ڈیٹا کو جس موڈ میں دیکھیں. مثلا ہم نے کوئی بھی ریسرچ کی ہے، کوئی ٹاپک ہے، ہم اس کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہوگا کہ ہم نے جن جن ٹائپس میں ہمیں ڈیٹا ریسرچ میں ملا ہے ہم اس کو اسی شیپ میں ہی پاور پوائنٹ میں سلائیڈز کے اوپر پٹ اپ کر سکتے ہیں. چاہے وہ ریٹن موڈ ہے، چاہے وہ پکچرز ہمیں ملی ہیں، چاہے ویڈیوز ملی ہیں، چاہے کوئی اینیمیشن ہے، تو ہم آل ٹائپ جو ڈیٹا میتھڈز ہیں، موڈز ہیں، ہم ان کو سلائیڈ کے اوپر ڈیفائن کر سکتے ہیں. مزید انشاءاللہ آگے پریکٹیکل میں آپ لوگ اس کو مزید سیکھیں گے. اسی طرح دیکھ لیں آگے. اب یہ دیکھیں ڈیفینیشن تھی اکارڈنگ ٹو دی پاور پوائنٹ، یعنی اکارڈنگ ٹو دی اپلیکیشن. میں نے آپ کے سامنے پریزنٹیشن اور سلائیڈ کی ڈیفینیشن رکھی ہیں کہ پاور پوائنٹ اس طریقے سے پریزنٹیشن کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس طریقے سے سلائیڈ کو. لیکن اب دیکھیں میں آپ کو اپنے ایک ایکسپیرینس کے بیس پہ، جس طرح سے میں ابھی ٹریننگ کرا رہا ہوں 10-11 سال سے، تو میں اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ آپ کو جنرل پاور پوائنٹ کا یوز اور اس کے پریزنٹیشن کی مزید جو آپ یہ کہہ لیں کہ ادر ڈیفینیشنز ہیں، جنرل ڈیفینیشنز جو ہماری سوسائٹی میں پاپولر ہیں، میں ان کے حوالے سے بریفنگ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا دیکھیں پاور پوائنٹ سافٹ ویئر کو سیکھنے کے حوالے سے جو مائنڈ ہے وہ تھوڑا ایکسپلور ہو جائے. تو میں نے یہاں دیکھیں جنرل ڈیفینیشنز اینڈ ایگزامپلز آف پریزنٹیشن لکھی ہیں کہ مثلاً اسائنمنٹس بھی آپ اسی سیکوینس میں لے سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں ایک اور بڑی زبردست ڈیفینیشن اور ٹرم ہے، میں نے اپ ٹو ڈیٹ آج کے جو لیکچرز ہیں ان میں نے اس کو شامل کیا ہے. یہ میں نے لکھا ہے ای لیکچرز. انٹرسٹنگ دیکھیں تھنگ ہے، ای لیکچر مین الیکٹرانک لیکچر. جیسے کہ دیکھیں آج کل کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤنز ہیں اور آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز دیکھ سکتے ہیں تقریباً آلموسٹ کلوز ہیں. تو آج کے دور میں دیکھیں اور ظاہر ہے اب آگے آنے والا بھی دور، کیونکہ یہ ایک ریالٹی ہے،
تو ہم جتنا جلدی ڈیجیٹل ہو جائیں گے تو ہم اتنا ہی فائدے میں رہیں گے. تو اسی طرح آج کل آپ دیکھ لیں تمام جتنے بھی ٹیچرز ہیں خواہ وہ کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں انہیں اسٹوڈنٹس کو آن لائن پڑھانا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں آن لائن پڑھانے میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں لائیو کلاس ہے، لیکن ایک جو اس طریقے سے آپ پہلے پری لیکچر اپنا ڈیزائن کرتے ہیں اور دین اسٹوڈنٹس کو آپ ڈیلیور کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے بہترین سافٹ ویئر پاور پوائنٹ بھی ہے. یعنی ای لیکچر ڈیزائن کرنے کے لیے آپ پاور پوائنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اس میں ٹیچر مثلا اس نے کل کوئی ٹاپک پڑھانا ہے تو وہ آج اس پورے ٹاپک کے بارے میں کمپلیٹ پریزنٹیشن بنا لیں گے، اس ٹاپک کی ڈیفینیشن، ڈیٹیل، ٹائپس، ایگزامپلز وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہ سلائیڈز بنا لیں گے ان کے اوپر، اور نیکسٹ ڈے کلاس میں یا اسی طرح آن لائن وہ اسٹوڈنٹس کو یہ ویڈیو ٹائپ جو لیکچر ہوگا بھیج سکتے ہیں. اس طریقے سے یعنی ای لیکچر جو ہے اس کے سلسلے میں بھی پاور پوائنٹ بہت اچھا یوز رکھتا ہے. اسی طرح میں نے پریزنٹیشن کی ادر ڈیفینیشن میں ڈاکومنٹریز کو بھی لکھ دی ہے. جیسے دیکھیں ڈفرینٹ سٹیز پہ یا ڈفرینٹ پرسنز پہ یا جیسے ہمارے مارٹائرز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں مختلف 6 ستمبر کو 14 اگست کو ڈفرینٹ جو ڈاکومنٹریز ہیں اسکول کالجز میں فنکشنز میں پلے کی جاتی ہیں. تو وہ آپ لوگ پاور پوائنٹ میں ایک ڈاکومنٹری ٹائپ بھی ورکنگ کر سکتے ہیں آپ نے جو ریسرچ کی ہوئی ہو. دیکھیں نا بیسیکلی یہ ایم ایس پاور پوائنٹ سمپلی یوز ٹو سیل آؤٹ آور لیکچرز، یعنی ہم اپنے لیکچرز کو اپنی ریسرچز کو دنیا کو دکھا سکتے ہیں، وائرل کر سکتے ہیں. مطلب کہ مثلا دیکھیں ایک بندہ ہے اس کا کوئی شوق ہے کسی ٹاپک پہ، وہ سرچنگ کر رہا ہے، محنت کرتا ہے، ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ اپنے تھیسس سے ریلیٹڈ میں نے تمام ڈیٹا کمبائن اکٹھا یعنی کر لیا ہے، تو اب وہ پاور پوائنٹ کو یوز کرتے ہوئے وہ سارے ڈیٹا کو ایک سیکوینس دے، اور اینڈ پہ پاور پوائنٹ بہت زبردست ہمیں سہولت دیتا ہے کہ ہم اس کو ویڈیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ آگے میں نے جو کامن فیچرز ہیں ان میں لکھا ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کو ویڈیوز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ لوگ اس کو ویڈیوز میں کنورٹ کریں گے پھر دین آپ ان ویڈیوز کو آگے اپنے یوٹیوب چینلز پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. آپ لوگ جتنے بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں لائک ایف بی، واٹس ایپ، ٹویٹر، وائبر، انسٹاگرام پہ کے اوپر بھی آپ لوگ اپلوڈ کر کے یوں اس طرح اپنی ریسرچ کو اپنی محنت کو آپ دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس ٹاپک پہ یہ بریفنگز اکٹھی کی ہیں. تو بہرحال ڈاکومنٹریز بھی اس سلسلے میں آ رہی ہیں، اس طرح بریفنگز، اس طرح اینیمیشنز جو ہیں، ٹھیک ہے. آج کل بھی ویسے دیکھیں اینیمیشن کا دور ہے، بہت زیادہ کمپنیز کو ریکوائر ہوتی ہے. ڈفرینٹ کارٹون ٹائپ اینیمیشن بھی آج کل بن رہی ہیں، آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھتے ہیں. اسی طرح اور بھی کوئی سیلف دیکھیں کسی ٹاپک کے اوپر بھی آپ کو اس طرح کی اینیمیشن ڈیزائن کرنا، وہ انشاءاللہ آگے ہم کلاس میں ٹریننگ میں سیکھیں گے کہ پاور پوائنٹ کے اوپر اگر کوئی کامن اینیمیشن بنانی پڑے تو ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں، اسائنمنٹس ہوں، ای لیکچرز ہوں، تھیسز ہوں، ڈاکومنٹریز ہوں، اینیمیشنز ہوں، بریفنگز ہوں، ٹھیک ہے، ریسرچز ہوں، ان تمام چیزوں کو آپ لوگ پاور پوائنٹ کے اوپر بہت ہی سیکوینس کے ساتھ اور پاور پوائنٹ کے جو فیچرز ہمیں اویلیبل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہت ہی ایفیکٹو اینڈ انٹریکٹیو اینڈ ڈائنامک پریزنٹیشن بنا کر ہم سکرین کے اوپر پلے کر کے لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں ان چیزوں سے ریلیٹڈ. آپ لوگ بہرحال کسی بھی ٹاپک کے اوپر پریزنٹیشنز بنا سکیں گے. میں انشاءاللہ ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس دوں گا تاکہ آپ اپنی ریسرچز کو، اگر آپ چلیں ریسرچر نہیں ہیں، بعض اوقات دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص ریسرچر بھی ہو اور ڈیزائنر بھی ہو، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ڈیٹا ریسرچ کرنے کا کنسیپٹ نہیں ہے تو اگر مثلا کسی اور شخص نے ڈیٹا ریسرچ کیا ہو تو آپ لوگ اس کو آگے ڈیزائننگ میں آپ ایکسپرٹ ہوں اور آپ بے شک اس سارے ڈیٹا کو ڈیزائن، جیسے دیکھیں اب ایک بندہ مثلا وہ رائٹر ہے، مثلا آتھر ہے یعنی مصنف ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ کمپوزر بھی ہو. اب وہ بک تو وہ لکھتا ہے لیکن اس کے بعد یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ بعض وہ کمپوز کر سکے، تو اس لیے وہ کوئی کمپوزر ہائر کر لیتا ہے. اسی طرح آپ کسی شخص نے مثلا آپ سے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے کہ اس نے ای لیکچر بنوانا ہے، اس نے اینیمیشن بنوانی ہے، اس نے کوئی مثلا ڈیمونسٹریشن بنوانی ہے، تو وہ آپ کو آپ سے جب اب آپ ایک اچھے ڈیزائنر ہیں، آپ ایم ایس پاور پوائنٹ کے اوپر ایکسپرٹ ہیں، آپ نے کمپلیٹ ٹریننگ لے کر سیکھ لیا اس کو، تو وہ آپ کو تمام میٹر سینڈ کر کے کہے گا کہ مجھے اس کے اوپر پریزنٹیشن جو ہے تو وہ بنا دیں. تو وہ بالکل اب آپ ایکسپرٹ ہوں گے تو آپ فوراً اس کے تمام اس ٹاپک کے کانٹینٹس کو مینیج کریں گے سلائیڈز کے اوپر اور ایک اس کے لیے پریزنٹیشن تیار کر دیں گے. تو یہ بہرحال جنرل ڈیفینیشن تھی اس سلسلے میں. اسی طرح ایکسٹینشن سافٹ ویئر کی ہوتی، جیسے اس کی ایکسٹینشن ڈاٹ
PPTX ہے. ایکسٹینشن فائل فارمیٹ کو بیسیکلی کہا جاتا ہے. مطلب آپ لوگوں کو آپ انٹرنیٹ سے کوئی ایسی فائل ڈاؤن لوڈ کریں یا کوئی بندہ آپ لوگوں کو ای میل کرتا ہے یہ فائل, تو اگر وہ PPTX فارمیٹ ہے فائل کا, تو یہ اس کی پہچان ہوتی ہے فائل کی, کہ اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فائل کون سے سافٹ ویئر کی فائل ہے, اس نے کس سافٹ ویئر میں اوپن یا ایڈٹ ہونا ہے. تو اگر PPTX فارمیٹ کی فائل آپ کو ملے تو آپ لوگ اس کو MS پاور پوائنٹ میں اوپن کریں گے یا اس کو ایڈٹ کر سکیں گے. اسی طرح باقی سافٹ ویئرز بھی, مثلا ایکسل ہے تو XLSX اس کی ایکسٹینشن ہے, .docx یہ MS ورڈ کی ایکسٹینشن ہے. تو یہ فارمیٹس ہوتے ہیں, ان سے ہم بیسیکلی پہچان سکتے ہوتے ہیں کہ فائل کس سافٹ ویئر کے اندر ڈیزائن کی گئی ہے. اب دیکھیں کہ MS پاور پوائنٹ سافٹ ویئر بہت ہی انٹریکٹیو فیچرز آپ کے لیے لایا ہے, اور جیسے جیسے اس کے لیٹسٹ ورژنز آ رہے ہیں بہت ہی اس کو پروفیشنل کیا جا رہا ہے. مائکروسافٹ اینولی اس میں بہت اچھے اور یوزفل فیچرز ایڈ کر رہا ہے, تاکہ آفس میں مزید کمنگ ٹائم کے اکارڈنگ فیچرز شامل کر کے زیادہ جو یوزرز ہیں ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو کامن فیچرز میں دیکھ لیں, مثلا تھیمز کا فیچر ہمیں ایک اویلیبل ہے. ہم اپنی پریزنٹیشن کو بہت ہی شارٹ کٹ وے میں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. فور گراؤنڈ بیک گراؤنڈ ہم بیسیکلی تھیمز جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں فور گراؤنڈز کو اور ایز ویل ایز بیک گراؤنڈز کو, دونوں کو, یعنی دونوں کی جو لک ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تھیم ٹوٹلی آپ کے کام کو بالکل یونیک کر دیتے ہیں, اور آپ اپنی پریزنٹیشن کو یا ای لیکچر کو ڈیلی بیسس پہ نیو سٹائل یا نیو ڈیزائن دے سکتے ہیں. آٹو پلے فیسلٹی ہے, یعنی سلائیڈز کو آپ لوگ ٹائم لگا کے آپ پلے کر سکتے ہیں. یہ آٹو پلے فیسلٹی ہے کہ مثلا آپ نے جب ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹری یا پریزنٹیشن بنا لیتے ہیں تو اس کے آپ لوگ آٹو پلے کر سکتے ہیں سیٹنگ کر کے. اس طرح ٹرانزیشن ایفیکٹس ہیں, سکرین کا سلائیڈز کے اوپر اپیئر ہونا, سلائیڈ کا سکرین کے اوپر اپیئر ہونا, یہ مختلف افیکٹو ہوگا ان ایفیکٹس کی مدد سے. اس طرح اینیمیٹڈ ایفیکٹس ہیں جو مطلب سلائیڈ کے اوپر کانٹینٹس ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ ڈائنامک بڑے خوبصورت سٹائل ہمیں اویلیبل ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سکرین ریکارڈنگ کا فیچر بھی ہمیں اویلیبل ہو گیا کہ ہم سکرین ریکارڈنگ بھی پاور پوائنٹ میں کر سکتے ہیں. اسی طرح اینڈ پہ ہم اس کو ویڈیو میں بھی کنورٹ, یعنی اپنے سارے کام کو, پوری ایک بریفنگ کو یا پریزنٹیشن کو اینڈ پہ ہم ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں. اور بہت سے دیکھیں یوٹیوبرز ہیں جو کہ MS پاور پوائنٹ کو یوز کرتے ہیں, ان کے چینل چل رہے ہیں لیکن ان پر بہت سی ویڈیوز وہ MS پاور پوائنٹ کو ٹچ لیتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر اپنی بات کو, اپنے ٹاپک یا لیکچر کو پریزنٹ کر کے ایزیلی آپ لوگ اس کو ایکسپورٹ ویڈیو میں کر لیتے ہیں. اور وداؤٹ کیمرہ, یعنی کسی کیمرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے, وداؤٹ کیمرہ آپ لوگ ویڈیو میں کنورٹ کر کے اس ویڈیو کو سمپلی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس طرح کسٹم پلے فیسلٹی بھی ہے. کسٹم پلے سے مراد کہ مثلا ہم 40 سلائیڈز بناتے ہیں تو ہم 20 کے یعنی 20 سلائیڈز کے 2 گروپس بنا سکتے ہیں, اور پھر دین جسٹ فرسٹ 20 یا لاسٹ 20 جو سلائیڈز ہیں انہیں ہم پلے کر سکتے ہیں. اس کو کسٹم پلے کہا جاتا ہے. یہ بھی انشاءاللہ آگے ہم مزید پریکٹیکل میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان فیچرز کو یوز کرنا ہے. یہ کامن فیچرز کی میں نے لسٹ ایک دی آپ کو. اور بھی بہت سی ایسی فیسلٹیز ہیں پاور پوائنٹ سافٹ ویئر کے اندر, لیکن یہ کامن ہے. اس کے اندر ہم مطلب یہ یونیک بھی ہیں, کامن بھی ہیں ایک لحاظ سے, کہ دوسرے سافٹ ویئر میں ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں جو کہ آپ کو پاور پوائنٹ میں دی گئی ہیں. یعنی پاور پوائنٹ میں اسی طرح آپ لوگ فوٹو البمز بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کسی فنکشن کی پکس وغیرہ ہوں وہ آپ لوگ ان کے اوپر البم کریٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اینڈ پہ اس کو ویڈیو میں کنورٹ بھی, ایفیکٹس لگا کے ویڈیو میں کنورٹ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بڑا دلچسپ قسم کا سافٹ ویئر ہے. اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی جو اینیمیٹر بننا چاہیں ان کے لیے بھی یہ سٹارٹ پہ بڑا افیکٹو ہے سافٹ ویئر, کہ اگر وہ اسے سیکھ لیتے ہیں کمپلیٹلی تو انہیں بہت سے اینیمیشن کانسیپٹس, بیسک کانسیپٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ MS پاور پوائنٹ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ پیور اس کے اوپر اینیمیشن بنائی جائیں, کیونکہ اینیمیشن کے لیے اور بہت سے اچھے سافٹ ویئر اور زیادہ فیچرز والے سافٹ ویئر ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن بیسکس کو سمجھنے کے لیے پاور پوائنٹ بہت ہی زبردست سافٹ ویئر ہے, اور مائکروسافٹ نے اس کو بنا کر آپ کہہ لیں کہ آفیشیلی اس طرح کے جو کمپیوٹرائز یا ڈیجیٹل پریزنٹیشنز ہیں ان کو بیسیکلی ایک ہمارے لیے فیسیلیٹیٹ کر دیا ہمیں, اور ہم ایزیلی کمپیوٹرائز جو ایسے ہی لیکچرز یا ڈیٹیلز ہیں انہیں پریزنٹ کرنے کے لیے ہم یہ سلائیڈز لے کر یہ سارے چیزیں پریپیئر کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہت سے آفیسز میں جنرل پاور پوائنٹ کا یوز ہے. انشاءاللہ آپ پریکٹیکلی بھی آگے دیکھیں گے, اور آپ خود دیکھا ہوگا کہ میں جتنی ٹریننگ کرا رہا ہوں, میں نے بہت سے مثلا جو دوسرے جیسے سافٹ ویئر MS ورڈ پڑھا رہا تھا, ایکسل پڑھا رہا تھا, ایکورل ڈرا پڑھا رہا ہوں,
مختلف سافٹ ویئرس کو پڑھاتے ہوئے بھی ہم پاور پوائنٹ کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اوپر پہلے ٹاپک کو اس طرح پری ڈیزائن، جیسے بھی آپ کے سامنے میں نے آل انٹروڈکشن آپ کے سامنے پری ٹائپڈ آپ کے سامنے بریفنگ اس کی دی ہے، تو اس کی سلائڈز ہی تھیں. یہ پاور پوائنٹ ہی بیسیکلی بیک پہ سافٹ ویئر اوپن ہے جسے آج سے ہم اپنی ٹریننگ میں شروع کر رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ کو کچھ بیسکس کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. مزید آگے پریکٹیکل میں آپ لوگ ان چیزوں کو سیکھیں گے، اور یہ جتنا بھی انٹروڈکشن ہمارا یہ آج کا لیکچر تھا اس کو آپ دھیان سے سنیں تاکہ آپ اس سافٹ ویئر کے انٹروڈکشن سیکھ سکیں. ویسے بھی اوور آل دیکھیں میری یہ روٹین ہے کہ میں کوئی بھی سافٹ ویئر سکھانے لگا ہوتا ہوں تو اس کے پہلے میں ڈیٹیل سے انٹروڈکشن دے دیتا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس کو جو روٹین ہے اور ٹریک ہے اس سافٹ ویئر کا وہ پتہ چل سکے. کیونکہ دیکھیں ایک ایسی چیز ہم سیکھ رہے ہوں جس کے بارے میں اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا یوز کیا ہے یا اس کا ٹارگٹ کیا ہے، تو دیکھیں میرے خیال سے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہمیں پہلے سٹارٹ پہ ایک اچھا انٹروڈکشن پلس روٹ کلیئر ہو جائے، پھر ہم دیکھیں اس کے اوپر شوق سے بھی کام کرتے ہیں اور ہمیں ٹارگٹ کا پتہ ہوتا ہے، ہم بالکل اس ٹارگٹ کو فوکس کر کے ہم اس سافٹ ویئر کو سیکھتے ہیں. تو مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں پریکٹیکلی شروع کرتے ہیں. اور باقی آفس کی اپلیکیشن ہے، کوئی الگ اس کو آپ لوگ انسٹال نہیں کرنا ہے. جس طرح ایم ایس ورڈ ایکسل آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، اسی طرح پاور پوائنٹ سافٹ ویئر بھی اسی گروپ کا ہی سافٹ ویئر ہے، اور آئی سی ایس کے اوپر ہم پریکٹیکلی ٹریننگ سٹارٹ کر چکے ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پاور پوائنٹ سافٹ ویئر کو اوپن کرنا اور انیشیلز جو ہے میں اس کے بارے میں بریفنگ دوں گا. یہاں تک اس کو کمپلیٹ کیجیے. تھینک یو.